اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 24 فروری 2021 کی تاریخ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ معمول و دستور کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ تمام بچے اپنی مستعدی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی اپنی کتابیں لے کر موجود ہوں گے، اور آنے والے سبق کی عبارت خوانی کر کے پھر سبق کے ترجمے، مطالب، تشریحات اور مالہو معالہ کو بغور سماعت کر کے ان کی تکرار بھی کریں گے، اور اعادہ کا عمل بھی جاری رکھیں۔ کل جو آپ نے پڑھا تھا صفحہ نمبر 93 سے لے کر 93 تک کا آخری حصہ ختم ہو گیا تھا، جس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ بعض ایسی صورتیں جہاں پر آپ کو کوئی تیمم کرنے والا نماز کی حالت میں ہے یا نماز کے باہر ہے، دونوں ہی حالت میں تیمم کے جواز کے احکام بدل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد غالب گمان کی بات آتی ہے دینے کی، اور غالب گمان کی بات آتی ہے نہ دینے کی۔ تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز کے باہر ہے یا اندر ہے۔ تو غالب گمان کی شکل میں آپ کو بتایا گیا کہ اگر نماز اس حالت میں ادا کر لی کہ غالب گمان تھا نہ دینے کا، اور اس کے بعد جب نماز پوری کر لیتا ہے تو مانگتا ہے تو پانی مل جاتا ہے، تو ایسے میں اسے نماز کو پھر سے دہرانا ہوگا، کیونکہ وہ قادر علی الماء تھا، وہ پانی کے استعمال پر قادر تھا۔ اب آج بتا رہے ہیں وَإِذَا أَبَى تَمَّ صَلَاتُهُ کے بعد وَقَضَى إِذَا أَبَى ثُمَّ آتَى، یہی حال اس وقت ہوگا جب وہ آدمی انکار کر دے۔ تو فرماتے ہیں صفحہ نمبر 94 کی پہلی سطر سے وَقَضَى إِذَا أَبَى ثُمَّ آتَى لَكِنْ يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُهُ الْآن۔ أقول إن أردت أن تستوعب الأقسام كلها فاعلم أنه إذا رأى الماء خارج الصلاة وصلى ولم يسأل بعد الصلاة ليظهر العجز أو القدرة فعلى ما ذكر في المفسود سواء غلب على ظنه الإعطاء أو عدمه أو شك فيهما وهي مسألة المتن۔ وإذا رأى في الصلاة ولم يصل بعدها فقضى، وإن رأى خارج الصلاة ولم يسأل فصلى ثم سأله فإن آتى بطلت صلاته۔ یہاں ہے تو اب کہنا چاہتے ہیں کہ وقضا یہی حال ہوگا اس صورت کا کہ جب پانی دینے سے انکار کر دے، ثم آتا، اذا ابا کا معنی انکار کرنا، پھر اس کے بعد دے دے، تو کہتے ہیں کہ نماز تو پوری ہو جائے گی۔ کہا کیوں؟ کیونکہ انکار کر دیا، لہذا ایسی صورت میں عدم قدرت علی الماء ہو گیا، عجز ظاہر ہو گیا، پانی کے استعمال، پانی کی پانے سے قادر نہ رہا، تو
ٹھیک ہے نماز پوری ہو گئی، انکار کر دیا، ثم آتا، پھر کچھ دیر کے بعد پانی دے دیتا ہے، کہتے ہیں کہ لیکن ینتقض تیممہ الآن، اب تیمم اس کا ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ کہا کیوں؟ اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس تیمم سے اور دوسری نماز پڑھ سکے، کیونکہ اب اس کو پانی دینے کی بات کر دی اور پانی کے استعمال پر وہ قادر ہو گیا۔ وہی بات کہہ رہے ہیں، وَقَضَا اِذَا أَبَى، یہی حال ہوگا اس صورت کا کہ اگر اس نے انکار کر دیا، بھائی اگر دے دیا قیمت سے، ہبہ سے، چاہے بلا قیمت کے، تب تو نماز دہرانا پڑے گا، لیکن اگر انکار کر دیا تب جناب والا نماز پوری ہو جائے گی، کوئی اس میں کیا کہتے ہیں کہ اعادہ صلاۃ نہیں کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ثم آتا اور پھر اس کے بعد دے دے، تو دینے کے بعد اب وہ تیمم اس کا ختم ہو گیا، باطل ہو گیا، اب اس تیمم سے دوسری نمازیں نہیں پڑھے گا جب تک کہ پانی جو موجود ہے اس سے وضو نہ کر لے۔ اب یہ صاحب شرح فرماتے ہیں کہ اقول، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان اردتا، اگر آپ لوگ چاہیں، ان تستوعب الاقسام کلہا، کہ مبسوط اور زیادات جو کتاب کے حوالے سے ساری صورتیں بیان کی گئی ہیں، مبسوط اور زیادات کی تمام روایتوں کی شکل میں، ان تمام شکلوں کو اگر بالاستیعاب گھیرنا چاہیں، ہے نا، تو کن کن صورتوں میں جواز تیمم ثابت ہوتا ہے، کن کن صورتوں میں جواز تیمم ثابت نہیں ہوتا، اور کن کن صورتوں میں نماز تیمم سے پڑھ لینا اور نماز کا صحیح ہو جانا ثابت ہوتا ہے، اور کن کن صورتوں میں تیمم سے نماز کا ادا کر لینا ثابت نہیں ہوتا ہے، صحیح نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ان تمام اقسام کو اگر گھیرنا چاہیں، ان اردتا، اگر آپ چاہیں، ان تستوعب الاقسام کلہا، کہ جو مبسوط کتاب اور زیادات کتاب کی تمام مذکورہ باتوں کو آپ اس کے اقسام کو گھیرنا چاہیں، تو اس کو یوں گھیر سکتے ہیں۔ کیا ہے گھیرنے کی شکل؟ کہتے ہیں کہ فعلم، تو جان لیجئے کہ انہو اذا رأى الماء، کہ جب کسی متیمم نے، تیمم کرنے والے نے پانی دیکھا، خارج الصلاۃ، نماز سے باہر رہ کر، نماز کی حالت میں نہیں ہے بلکہ نماز سے باہر ہے اور تیمم کیے ہوئے ہے، نماز سے باہر ہے اور تیمم کیے ہوا ہے، اور اپنے رفیق کے پاس دیکھ رہا ہے کہ پانی موجود ہے، تو اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ہم تیمم کیے ہوئے ہیں، ہم سفر کے پاس پانی موجود ہے نا، نماز ابھی پڑھ نہیں رہے ہیں بلکہ نماز سے باہر ہیں، پھر کیا کیا ہم نے کہ نماز پڑھ لی، وَلَمْ يَسْأَلْ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور اس نے پانی نہیں مانگا نماز کے بعد، پانی نہیں مانگا نماز پڑھ لینے کے بعد، تاکہ یہ کیا ہو جائے، لِيَظْهَرَ الْعِجْزُ، تاکہ اس کا عاجز ہونا ثابت ہو جائے پانی کے استعمال پر، اب القدرت، اور نہیں مانگا کہ ظاہر ہو جائے قادر ہونا مائے کافی پر، او شک فیہما، یا دونوں میں اس نے شک کیا کہ نماز کے بعد ہم کاہے مانگے، کیونکہ وہ تو دے بھی سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا ہے، تو قادر ہونا نہ ثابت ہوا، نہ عاجز ہونا ثابت ہوا، دونوں کے بیچ میں رہا، ہے نا۔ کہتے ہیں صاحب جانتے ہیں یہ جو ہے اس کا نماز شروع کرنا درست نہیں ہوگا جب تک کہ پانی مانگ نہ لے، کیونکہ شک کی بنیاد پر جو ہے آپ اس کا ازالہ نہیں کریں گے، تو یہ ساری شکلیں بن رہی ہیں۔ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمَتَنِ، یہی متن کا مسئلہ بھی ہے، یعنی پانی کے دینے میں اور نہ دینے میں شک ہو جائے، حالانکہ پانی جو ہے عادتاً انسان کے خرچ میں آنے والی چیز ہے،
تو بعض ایسی ضرورتوں کو مانگنا درست ہے نا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ کے رسول نے مانگا تو اس پر واجب تھا کہ وہ پانی مانگتا تاکہ عاجز ہونا یا قادر ہونا اس کا ثابت ہو جاتا، ظاہر ہو جاتا۔ پھر اگر قادر عاجز ہو جاتا تو تیمم سے نماز پڑھ لیتا، اگر انکار کر دیتا، اور اگر پانی مل جاتا تو وضو کر کے وہ نماز پڑھتا۔ تو دینے نہ دینے کی شکل میں یا غلبہ شک کی شکل میں یہ ہے کہ تیمم کا جواز بغیر مانگے ہوئے، اس میں ذرا غور ہے کہ بغیر سوال بغیر مانگے ہوئے آپ کا تیمم کرنا درست نہیں ہے، یہ ہے۔ وہی کہہ رہا ہے کہ چاہے کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کہاں چلا گیا، ولم یصل بعد الصلاۃ فعلی ما ذکر فی المبسوط، تو اس بنیاد پر جو مبسوط کے اندر مذکور ہے کیا ہے، مذکور یہ ہے کہ چاہے آپ کا غالب گمان ہو، سوان غلب علی ظنہ الیتا، آپ نے نہیں مانگا، خارج صلاۃ تھے، پانی نہیں مانگا، کیا آپ کا عاجز ہونا یا قادر ہونا ثابت ہو جائے؟ سوان غلبہ علی ظنہ الیتا، چاہے اس کے دینے کا غالب گمان ہو اور عدم ہی، یا پانی نہ دینے کا غالب گمان ہو، او شکا فیہما، یا دونوں میں شک کیا کہ ہو دے بھی سکتا ہے نہیں بھی دے سکتا ہے نا، تو کہا ہے صاحب ایسی چیز کا مانگنے میں کیا شک کرنا جو عام طور سے خرچ میں آنے والی چیز ہوتی ہے جو پانی ہے۔ تو کہتے یہ متن کا مسئلہ ہے کہ ان کو پانی مانگنا چاہیے، اب اس کا جو ہے نماز شروع کرنا درست نہیں ہوگا جب تک کہ مانگ کر کے اپنے عجز اور قدرت کو ثابت نہ کر لے۔ تو یہ تو خارج صلاۃ کی بات ہو گئی۔ وَإِذَا رَأَى فِي الصَّلَاةِ، اور اگر اس نے کیا کیا، نماز کی حالت میں پانی دیکھا، نماز کی حالت میں پانی دیکھا، نماز پڑھ رہا تھا تیمم پڑھ کے، تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا، ہے نا، وَلَمْ يَسْأَلْ، اور نماز پوری کر لینے کے بعد پانی نہیں مانگا، تب بھی جانتے ہو وہی حال رہے گا۔ بھئی نماز کا شروع کرنا بغیر مانگے تو جائز نہیں تھا اس کا، بھئی غالب گمان دینے یا نہ دینے کا تھا، یا شک تھا اور نماز کی حالت میں تھا، دونوں میں شک بھی تھا، فقضا، تو اس کا بھی حال ویسے ہی ہوگا کہ اس کا نماز شروع کرنا ہے نا جائز نہ ہوگا اس تیمم سے۔ کہا کیوں بھائی؟ کہا اس لیے کہ صاحب یہاں پر ظہور عجز نہیں ہے، یعنی عدم قدرت علی الماء ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ جب عدم قدرت علی الماء کب ثابت ہوتا؟ جب آپ مانگ لیتے اور پانی نہ دیتا۔ آپ نے تو اپنے من میں پوا پکا لیا، خیالی پلاؤ پکا لیا کہ صاحب نے دے گا نہیں دے گا، یہ آپ نے اس کو ثابت ہی نہیں کیا۔ تو نماز کے اندر ہیں، آپ پانی نہیں مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں آپ کا نماز شروع کرنا درست نہیں ہوگا۔ وَإِن رَأَى خَارِجَ الصَّلَاةِ، اور اگر نماز سے باہر دیکھ لے، اگر کسی آدمی کے پاس نماز سے باہر ہے اور کسی آدمی پر پانی دیکھ لے، وَلَمْ يَسَلْ، اور اس سے پانی نہ مانگے، اس سے جو آدمی اس کے ساتھ ہے اس سے پانی نہ مانگے، اور جناب والا نماز پڑھ لے تیمم کر کے، وصلی، اور نماز پڑھ لے، اس حالت میں تیمم کے ساتھ۔ اب تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لے، خارج صلاۃ تھا، پانی نہیں مانگا تھا، اب جب نماز پوری کر لے رہا ہے، ثم سالہ، اب وہ پانی مانگ رہا ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد، کہتے ہیں اب اگر مانگ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ دے دیا فَإِنْ آتَى بَطَلَتْ الصَّلَاةُ، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ آپ نے غلط کیا، آپ کا گمان غلط تھا، آپ نے مانگا ہی نہیں تھا، آپ قادر تھے پانی پر، پھر بھی آپ نے تیمم کر لیا، اور یہ تیمم کے ساتھ نماز پڑھنا درست نہیں تھا، لہذا نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ عزیز باقی طلباء، اگلے السلام سبق میں علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے
جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 27 فروری 2021 کی تاریخ ہے، اور جیسا کہ معمول اور دستور رہا ہے اسی کے مطابق آج کے دن پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ ہمیں بھروسہ ہے کہ آپ سبھی بچے اپنی مستعدی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محنت اور ذوق و شوق کے ساتھ اپنی کتابیں لے کر حاضر ہوں گے اور آنے والے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے۔ پھر ان کی عبارت خوانی کے بعد سبق کے ترجمے، مطالب، تشریحات اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کر کے پھر ان کی تکرار اور ان کے اعادہ میں جٹ جائیں گے۔ آج سے پہلے جو سبق آپ نے پڑھا وہ کتاب التیمم کے باب کا صفحہ نمبر 94 پر سبق چل رہا تھا، جس میں مصنف نے آپ کو باب تیمم سے متعلق ان پہلوؤں کا ذکر فرمایا جن پہلوؤں میں عدم قدرت علی الماء ثابت ہوتا ہے، یا جن پہلوؤں میں قدرت علی الماء ثابت ہوتی ہے، اور کن کن بنیادوں پر، کن کن صورتوں میں تیمم کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز باطل ہو جاتی ہے اور کن کن صورتوں میں باطل نہیں ہوتی ہے۔ یہ آپ کو صفحہ نمبر 94 پر بتایا گیا تھا کہ حالت نماز اور خارج نماز کی دو صورتیں بنائی تھی۔ اب آج جو ہے اسی بحث کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَسْأَلْ بَعْدَهَا فَكَذَا وَإِنْ رَأَى خَارِجَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَسْأَلْ وَصَلَّى ثُمَّ سَأَلَهُ فَإِنْ آتَى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَبَى تَمَّتْ سَوَاءً ظَنَّ الْإِعْطَاءَ أَوِ الْمَنْعَ أَوْ شَكَّ فِيهِمَا وَإِنْ رَأَى فِي الصَّلَاةِ وَكَمَا ذُكِرَ فِي الزِّيَادَاتِ لكن يبقي صورتان أحدها أنه قطع الصلاة فيما إذا ظن المنع أو الشك فسأله فإن آتى بطل تيممه وإن أبى فهو باق، والأخرى أنه إذا أتم الصلاة فيما إذا ظن أنه يعطيه ثم سأل فإن آتى بطل صلاته وإن أبى تمت لأنه ظهر أن ظنه كان خطأ أو كما قال۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بتانا یہ چاہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى فِي الصَّلَاةِ، اگر تیمم کرنے والے نے پانی دیکھ لیا ہو نماز کی حالت میں، ہے نا، کسی کے پاس بھی دیکھا ہو، چاہے مسافر ہو چاہے مقیم ہو، کسی کے پاس بھی دیکھ لیا پانی، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اتفاق سے اس نے مانگنے کی کوشش نہ کی، ہے نا، اور اس نے تیمم کر کے نماز ادا کر لیا، وَلَمْ يَسْأَلْ بَعْدَهَا، اور اس کے بعد اس نے نہیں مانگا، نماز تو پڑھ لی تیمم کر کے، نماز کے بعد پانی مانگا نہیں، تو کہتے ہیں اس کی نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر ظہور عجز نہ ہوا۔ ظہور عجز کا مطلب یہ ہے کہ عدم قدرت علی الماء جو ہے ثابت نہیں ہو سکا، لہذا یہ نماز باطل ہو جائے گی۔ تو یہ تو نماز کی حالت میں ہو گئی۔ وَإِنْ رَأَى خَارِجَ الصَّلَاةِ،
آگے فرماتے ہیں وَإِن رَآ خَارِجَ الصَّلَاةِ، اگر اسی متیمم نے، تیمم کر کے نماز پڑھنے والے نے کیا کیا، نماز سے باہر ہے نا، اور اس نے پانی کہیں دیکھ لیا ہے کہ کسی کے پاس پانی رکھا ہے، جو اس کے ساتھ موجود ہے آدمی، اس کے پاس پانی موجود ہے، پانی اس نے کیا کیا، وَلَمْ يَسَلْ، اس نے پانی نہیں مانگا، اور ہوا کیا، وصلی، اور اس کے بعد تیمم سے نماز پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد ثم سألہ، پھر اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد پانی مانگ رہا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ثم سألہ مانگ رہا ہے، فَإِنْ آتا، اب کیا ہوگا، کہتے ہیں اب اگر وہ پانی دے دیتا ہے مانگنے پر تو بطلت صلاتہ، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی۔ کہا کیوں؟ کیونکہ جو اس نے نماز پڑھی ہے تیمم سے، تو اس میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ پانی کے استعمال پر قادر تھا، جو پانی مانگنے کے بعد نماز کے سے فراغت کے بعد اس کو پانی طلب کرنے پہ مل گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بے شک وہ پانی کے اوپر قادر تھا، لیکن قصور اس آدمی کا ہے جس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پانی نہیں مانگا، تو اب یہ قصور اس کی جانب سے قرار پایا کہ کمی آپ کی خود رہ گئی ہے کہ آپ نے پانی مانگا نہیں، حالانکہ آپ کو پانی مانگنا چاہیے، اور پانی آپ کو مل جاتا، تو قادر علما تھے آپ، لہذا بطلت صلاتہ، نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ لیکن دوسری صورت یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پانی نہ دے، وَإِنْ أَبَى، اور اگر وہ انکار کر دے دینے سے تو کہتے تمت، اب اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ اب کہو چاہے سواءً ظن الإعطاء أو المنع أو شک فیہما، چاہے اسے گمان رہا ہو اس بات کا کہ پانی دے دے گا، یا گمان رہا ہو اس بات کا کہ اول منع نہ دینے کا، انکار کر دینے کا، او شک فیہما، یا دونوں میں شک برابر ہو کہ ہو سکتا ہے کہ دے بھی دے اور ہو سکتا ہے کہ نہ بھی دے، دونوں پہلو برابر تھے، تینوں ہی شکل میں آپ نے اگر نہیں مانگا ہے نماز اور اس کے بعد پانی مل گیا ہے، نماز سے فراغت کے بعد مانگنے پر تو باطل ہے، اور اگر انکار کر دیا تو نماز آپ کی پوری ہو جائے گی، تینوں ہی حالت میں، دینے کا یقین ہونے کی حالت میں ہو یا نہ دینے کا یقین ہونے کی حالت میں ہو، چاہے دونوں میں شک ہو۔ تو یہ ایک شکل یہ بنی۔ پھر وَإِنْ رَآ فِي الصَّلَاةِ، اور اگر اس نے نماز کی حالت میں پانی دیکھا، اب یہ ایک ساتویں شکل ہے کہ اگر نماز کی حالت میں پانی دیکھا، فَكَمَا ذُكِرَ فِي الزِّيَادَاتِ، تو اس کا حکم بالکل ویسے ہی رہے گا کہ جو زیادات میں مذکور ہے، ابھی اوپر بیان کیا گیا ہے، اور وہ مذکور کیا تھا کہ وہ نماز کو باطل کے منقطع کرے گا، پانی دیکھ لیا نماز کی حالت پر، نماز کو منقطع کرے گا۔ کہا کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ پانی یہاں موجود ہے، حالانکہ ایسا عام طور سے کرنا مشکل ہوتا ہے اور مناسب نہیں ہوتا ہے، تو یہ حکم بالکل زیادات کے تفصیل کے مطابق ہی جاری ہوگا کہ وہاں پر نماز منقطع کرے گا۔ لیکن یبقی صورتان، لیکن یہاں پر دو صورتیں باقی رہیں گی، ہے نا، دو صورتیں باقی رہیں گی۔ کہا دو صورتیں کون کون سی ہیں، کہ اگر حالت نماز میں پانی دیکھے تو دو صورتیں کیوں رہیں گی؟ کہتے ہیں دو صورت کیا ہے؟ کہا احدھا، ان میں ایک صورت یہ ہے کہ انہو قطع الصلاۃ، پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ نماز کو منقطع کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا، پانی مانگا ہی نہیں تھا۔ کب وہ منقطع کرے گا؟ فیما اذا ظن المنع، کہ اس کو گمان ہو گیا، پانی دیکھا نماز کی حالت میں،
اور اسے گمان ہوا کہ پانی نہیں ملے گا، او شک کا، یا اسے شک ہو گیا، فسالہ، اب اس نے اسے مانگا پانی کو، فإن آتا بطلا تیممہ، تو اب اس کا تیمم باطل ہو جائے گا۔ وإن ابا، اور اگر وہ انکار کر دے تو اس کا تیمم باقی رہے گا اپنے حالت پر۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں ظہور عجز ہو گیا، وہاں دے دینے کی شکل میں عدم ظہور عجز ہو گیا، تو ایک شکل تو یہ بن گئی۔ والاخرى، اب دوسری شکل یہ ہے کہ انہ اذا اتم الصلاۃ، کہ اگر کسی تیمم کرنے والے نے نماز پوری کر لی تیمم کر کے، کن شکلوں میں؟ فیما اذا ظن انہ یعطی، ان شکلوں میں اس نے نماز پوری کر لی تیمم کر کے جن شکلوں میں اسے گمان تھا کہ ہمارے بغل میں کوئی آدمی ہے، اس کے پاس پانی ہے اور پانی مانگنے پر ہم کو دے دے گا، انہ یعطی۔ ثم سأل، اب نماز پڑھنے کے بعد اس نے پانی مانگا، پانی دینے کا گمان تھا، اس کو گمان غالب تھا کہ وہ دے دے گا، پھر اس نے کیا کیا؟ نماز پڑھنے کے بعد ثم سأل، پانی مانگا۔ ظاہر بات ہے فإن آتا بطل صلاتہ، اگر وہ دے دے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ وإن ابا، اور اگر وہ انکار کر دے گا تو تمت، اس کی نماز پوری ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ کہا کیوں بھائی؟ کہا دلیل یہ ہے جب اس نے انکار کر دیا پانی دینے سے تو اس شکل میں آپ کی نماز پوری اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ یہ ظاہر ہو گیا، اب اس کے انکار کرنے پہ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جو اس نے گمان کیا تھا کہ اسے پانی مانگنے پر مل جائے گا، یہ گمان غلط تھا، ہے نا؟ گمان غلط تھا، یہ اس کی خوش فہمی تھی، ہے نا؟ لہذا وہ انکار کر دینے کے بعد کیا ہے؟ ظہر ان ظنہ کان خطأ، یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس کا یہ گمان کرنا کہ وہ پانی دے دے گا، یہ محض جو ہے گمان غلط تھا، نہ کہ گمان صحیح۔ تو اب یہ ہے کہ اس خطا کی بنیاد پر وہ نماز ہو جائے گی اور آپ کو پانی لے کر وضو کر کے پھر نماز کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اعادہ صلاۃ کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جب اس نے دیکھا نماز پوری کر لی تیمم کر کے اور گمان غالب یہ تھا کہ وہ دے دے گا، ہے نا؟ گمان غالب یہ تھا کہ وہ دے دے گا، نہیں مانگا، ہاں نماز کے بعد جب مانگا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اب دینے کے بعد تو نماز باطل ہو ہی جائے گی۔ تو یہ ساری شکلیں ایسی ہیں جن میں کبھی ایسا ہوگا کہ نماز باطل ہو جایا کرے گی اور کبھی کبھی نماز درست ہو جایا کرے گی اور مکمل ہو جایا کرے گی۔ ان تمام تفصیلات کو بار بار اعادہ کرنا چاہیے اور ان جزیات کو رقم کرنا چاہیے اور اس کا بالاستیعاب مطالعہ جاری رکھنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج 28 فروری 2021 کی تاریخ ہے اور جیسا کہ معمول رہا ہے اسی دستور کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سبھی بچے اپنی اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے۔ ذوق و شوق، محنت و لگن، مستعدی اور ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے
آنے والے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سبق کے ترجمے، مطالب، تشریحات اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کر کے ان کی تکرار کریں گے اور اعادہ بھی جاری رکھیں گے۔ کل تک جو آپ نے سبق پڑھا تھا صفحہ نمبر 94 پر کتاب التیمم سے متعلق باب تیمم کے باب سے، صفحہ نمبر 94 کے آخری صفحے کے آخری سطر تک، لگ بھگ 3 سطر پہلے تک سبق ہو چکا تھا۔ اب صفحہ نمبر 94 کے آخری والے 3 سطروں سے آپ کے نئے سبق کا آغاز ہونا جا رہا ہے، جس میں مصنف فرما رہے ہیں بخلاف ما مسألۃ التحری لأن القبلة حينئذ جهة التحری اصالة وهاهنا الحكم دائر على حقيقة القدرة والعجز فأقيم غلبة الظن مقامهما تيسيرا فإذا ظهر خلافه لم يبق قائما مقامهما ويصلي به ما شاء من فرض ونفل خلافا للشافعي وينقضه ناقض الوضوء وقدرته على ماء كاف لطهره حتى اذا قدر على الماء ولم يتوضا ثم عدمه عاد التيمم او كما قال۔ فرماتے یہ ہیں کہ ابھی آپ نے کل کے سبق میں پڑھا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ والاخری انہ اذا اتم الصلاۃ، دوسری صورت یہ باقی رہے گی کہ اگر کسی نے نماز مکمل کر لی تیمم کر کے، اس صورت میں جس صورت میں اس کو گمان تھا کہ اس کو پانی مل جائے گا مانگنے سے، لیکن اس نے نہیں مانگا، اس کے نماز کی فراغت کے بعد مانگا، تو اگر اس نے پانی دے دیا تو نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر اس نے انکار کر دیا دینے سے تو نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ اب اس کا عدم عجز ہو گیا۔ تو اب مصنف آج کے سبق میں فرماتے ہیں یہ جو صورت بتائی کہ اگر تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لے اور گمان غالب ہو کہ نہ پانی اس کو مل جائے گا اور نہیں مانگا، پھر نماز پڑھنے کے بعد مانگا اور پانی مل گیا تو نماز باطل ہو گئی، اور اگر انکار کر دیا تو باطل نہیں ہوگی۔ تو یہی حال تو اس صورت کا ہونا چاہیے جس صورت میں آدمی کسی سفر میں ہے یا حضر میں ہے اور اسے اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ قبلہ ہمارا کس جانب ہے نا، قبلہ کون سا ہے، کس جانب ہے، کس جہت میں ہے، وہ متعین نہیں کر پا رہا ہے، اور نماز اسے پڑھنی ہے قبلہ رخ ہو کر، تو اب کیا کرے گا بھائی؟ تو کہتے ہیں کہ اب وہ تحری کرے گا، یہ مسئلہ ہے۔ تحری کا مطلب یہ ہے کہ غور و خوض کرے گا، تدبر و تفکر کرے گا، سوچے گا اور اس کا اندازہ لگائے گا، اور غور و خوض کے بعد کہ کون جانب قبلہ ہو سکتا ہے، جس طرف دل گواہی دے گا اس جانب کو وہ قبلہ تسلیم کر کے اسی جانب رخ کر کے نماز ادا کر لے گا، نماز ہو جائے گی۔ چلیے صاحب، تو تحری کرنے میں جب یہ کیفیت پیدا ہوگی ہے نا کہ جناب اسے غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، غور و فکر کر لیا اور ایک قبلہ کا رخ متعین کر لیا گمان غالب کے طور پر، دل کی آواز کی بنیاد پر، اور نماز ادا کر لیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اب اسے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں صاحب، جس جانب ہم نے رخ کر کے نماز ادا کی ہے وہ تو قبلہ ہے ہی نہیں، وہ قبلہ تھا ہی نہیں،
بلکہ اس کے مخالف سمت میں قبلہ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سابقہ گمان اس کیا کہتے ہیں کہ تحری کرنے والے کا غلط تھا۔ تو جب یہ غلط تھا تو جس طرح وہاں نماز ادا کرنے کے بعد گمان کہتا کہ پانی دے دے گا، اس نے نہیں مانگا تھا، پانی مل گیا تھا، پانی ملنے پر نماز باطل ہو گئی تھی، تو یہاں پر بھی ہونا یہ چاہیے کہ جس نے تحری کی ہے اور گمان کیا تھا کہ یہ صحیح ہے، وہ صحیح نہیں نکلا، بعد میں نماز کے بعد معلوم ہوا صاحب یہ قبلہ صحیح نہیں ہے، قبلہ تو کسی اور جانب ہے، تو کیا ہوگا؟ تو گویا ایک سوال مقدر کا یہاں پر جواب ہے، بخلاف مسئلۃ التحری میں سے جو ہے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں، اور وہ جواب کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر کسی نماز پڑھنے والے پر قبلہ مشتبہ ہو جائے اور جہت قبلہ اسے معلوم نہ ہو سکے تو تحری کرے گا اور کسی ایک جہت کی طرف ایک جانب میں اور نماز پڑھ لے گا، یہ گمان کرتے ہوئے کہ یہی ہمارا قبلہ ہے، یہی ہمارا رخ اصلی ہے۔ لیکن پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد معلوم ہوا صاحب کعبہ تو کسی دوسری جانب میں ہے نا، تو کیا اس پر نماز کا اعادہ واجب ہو گیا؟ نہیں، کہتے نماز کا اعادہ واجب نہیں ہوگا، حالانکہ گمان اس کا غلط تھا۔ تو جیسے اوپر آپ نے کہا گمان غلط تھا، اب پانی نہیں مانگا آپ نے، اب پانی ملنے سے آپ کی نماز باطل ہو گئی، اسی طرح آپ کو یہاں بھی کہنا چاہیے کہ تحری آپ کی غلط تھی، لہذا نماز باطل ہو گئی، پھر سے نماز پڑھیے اور دوسرے قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھیے جناب، ہے نا، یہ ہونا چاہیے۔ تو وہی سوال قائم ہوتا ہے، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ سنیے، کہتے یہ ہیں حاصل جواب اس میں بس یہ ہے کہ قبلہ اس آدمی کے اوپر جو آدمی کو شک ہو جائے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ جہت قبلہ کس طرف ہے تو تحری کرے گا، تو وہ جو تحری کرے گا نا تو وہ تحری کرنا ہی حقیقت ہے قبلے کی، یہی حقیقت استقبال ہے، اور جو تحری کرنے کے بعد جس پہلو کو، جس رخ کو، جس جانب کو آپ متعین کرتے ہیں وہ حقیقتاً وہ قبلہ بن جاتا ہے۔ اب اس کے بعد معلوم ہو کہ صاحب نہیں وہ قبلہ نہیں تھا بلکہ دوسری جانب میں قبلہ تھا، تو کہتے ہیں یہ خطا نہیں مانا جائے گا، وہ کیا کہتے ہیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد، کیونکہ اصالتاً جو ہے بنیادی طور پر جب آدمی تحری کرتا ہے تو تحری کے بعد غور و فکر کے بعد وہ جہت اور وہ پہلو اور وہ رخ اور وہ جانب قطعی طور پر حقیقتاً متعین ہو جاتی ہے کس کے لیے؟ قبلہ کے لیے۔ لیکن یہاں جو دینا اور نہ دینے کا جو گمان ہے پانی تیمم کی حالت میں نماز پڑھنے کے بعد، کہتے ہیں کہ یہ تیمم کی حالت میں یہ اصل میں کیا ہے کہ گمان کو قائم مقام اور نائب بنایا گیا ہے کس کے لیے؟ قدرت اور عدم قدرت کے لیے۔ تو یہاں پر حقیقت جو ہے قدرت ہے یا عدم قدرت ہے، یعنی پانی کے استعمال پر مائع کافی پر قادر ہونا یہ عدم جواز تیمم کو ثابت کرتا ہے، اور مائع کافی کے استعمال پر قادر نہ ہونا یہ جواز تیمم کو ثابت کرتا ہے۔ تو یہ حقیقت کو گمان کیا گیا، اس حقیقت کو اور اس عجز اور حقیقت کو یہاں پر قائم مقام بنایا گیا غلبہ ظن کے۔ کہے کے لیے بھائی؟ تاکہ آسانی ہو جائے کہ جہاں پر غلبہ ظن ہو جائے کہ ہاں پانی مل جائے گا، وہاں پر کیا کہتے ہیں کہ نماز اگر کسی نے تیمم کر کے پڑھ لی ہے اور نماز کے بعد اس کو پانی مل رہا ہے تو اب اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اسے نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ آسانی کی خاطر ہے، لہذا جب یہ آپ نے پانی مانگا اور آپ کا گمان غلط ہو گیا ہے نا، اس کے خلاف نکلا، تو اب وہ اس کا قائم مقام نہ رہا، یعنی حقیقت عجز یا حقیقت قدرت ثابت نہیں ہوئی، لہذا اب آپ کی نماز باطل ہو گئی۔ اسی شکل کو بتا رہے ہیں، تو وہی بتا رہے ہیں، سنیے اب، بخلاف مسئلۃ التحری، بخلاف اس مسئلے کے
جس میں تحری ہوتی ہے قبلہ کے انتخاب کے لیے، تو وہاں پر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ وہاں بھی کہہ دیجیے نماز پھر سے دہرائیے؟ کہا اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ لأن القبلۃ حینئذ، کیونکہ قبلہ یہاں پر جہت تحری ہے، غور و فکر کا وہ جو ہے رخ ہے، پہلو ہے، جانب ہے، جو اصالتاً ہے نہ کہ قائم مقام ہے، بنیادی طور پر ہے، اصل اور بطور اصل کے قائم ہے، خود وہی قبلہ ہے جو آپ نے غور کیا ہے، بھلے اس کے بعد معلوم ہو کہ صاحب اس کا قبلہ وہ نہیں تھا، کوئی اور تھا، ہے نا، وہاں ہونا۔ لیکن یہاں جو ہم نے کہا کہ اگر نماز پڑھ لی تیمم کر کے اور گمان تھا کہ پانی مل جائے گا، نہیں مانگا، اب پانی مل گیا تو نماز باطل ہو گئی، پھر سے نماز پڑھے گا، کیوں کہا؟ فالحکم ہاؤنا دائر علی حقیقت القدرت والعجز، یہاں پر جو حکم گھوم رہا ہے تیمم کے جواز یا عدم جواز کا، تیمم کا جائز ہونا یا جائز نہ ہونا، یہ اس کا دائرہ اس بات پر گھوم رہا ہے کہ وہاں پر حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ یا تو قدرت ہے یا عجز ہے، یعنی پانی پر قادر ہے تو تیمم جائز نہیں ہے، اور اگر پانی پر قادر نہیں ہے تو اس کو تیمم جائز ہے۔ اب اس کا قائم مقام کس کو بنایا گیا؟ فَأُقِیمَ غَلْبَةُ الظَّنِّ مَقَامَهُمَا، تو یہاں پر غلبہ ظن یعنی نماز کو ادا کرنے کے لیے غلبہ ظن کو بنایا گیا کہ تیمم کر کے کب کریں گے اور کب نہیں کریں گے، تو گمان یہ دیکھا گیا کہ آپ کو گمان ہے کہ نہیں کہ پانی ملے گا یا نہیں ملے گا، ہے نا، اس کو جو ہے اس حقیقت اور قدرت کا اور عز کا نائب بنایا گیا، کیوں؟ تیسیراً، آسانی کی خاطر، کہ جہاں گمان غالب ہوگا وہاں پر آپ نے پانی نہیں مانگا اور نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ فَإِذَا ظَهَرَ، جب یہ بات ظاہر ہو گئی آپ کی گمان کرنے کی بنیاد پر کہ آپ نے یہ سمجھ کر نماز پڑھ لی تھی کہ نہیں صاحب آپ ہم کو پانی نہیں دے گا، اور نماز پڑھ لی تیمم کر کے، اب پانی مانگنے پر آپ کو پانی مل رہا ہے، تو اب آپ کا گمان غلط ہو گیا، لہذا اب آپ کا تیمم باقی نہ رہا، نماز کا شروع کرنا بھی جائز نہ رہا، لہذا لم یبق قائم مقامہا، لہذا اس کا نائب جو ہے قائم مقام اس کا باقی نہ رہا، لہذا اب یہاں پر آپ کی نماز باقی نہ رہی، اب آپ پانی مانگیں گے، وضو مکمل کریں گے، پھر اس کے بعد نماز کو ادا کریں گے، لیکن تحری میں جو قبلہ آپ نے طے کر لیا غور و فکر کر کے، وہی قبلہ اصالتاً ہے اور بنیادی ہے، لہذا اس پر نماز پڑھ جانے کے بعد پھر دوبارہ جب معلوم ہو کہ نہیں وہ غلط تھا تو آپ کو نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت قطعی نہیں ہے۔ تو یہ مسئلے ہیں جس کو آپ کو بالاستیعاب یاد کرتے رہنا ہے، تکرار کرتے رہنا ہے، باقی انشاءاللہ